مرید کے قتل عام یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے اور حکمرانوں کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کے حکمرانوں کا، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آج اسی لیے ایک اس ون پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے، اسی پہ بات کریں گے، اسی خبر کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب عالمی سطح پہ یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اس کو عالمی سطح پر بھی اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو قتل عام کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت انہوں نے اسے نسل کشی کا نام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نسل کشی کی گئی ہے۔ اور نسل کشی کا جب الزام لگتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الزام ماضی میں کس کس پہ لگا ہے۔ یہ ماضی میں الزام لگا ہے نریندر مودی پہ، یہ الزام لگا ہے نیتن یاہو پہ، اور نسل کشی جینوسائڈ، اور ہم بطور پاکستانی میڈیا کے، پاکستانی جرنلسٹ کے، ہم بہت زیادہ اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جینوسائڈ واچ کی رپورٹ ہمیشہ رپورٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ مقبوضہ وادی کے بارے میں ہوتی تھی اور اوورآل بھارت میں جو صورتحال ہوتا تھے اقلیتوں کی، ان کے بارے میں ہوتی تھی۔ اور پھر اس وقت جو نیتن یاہو پہ یورپی ممالک جو ہیں، وہ اس وقت بڑے بڑے یورپی ممالک، بڑے بڑے یورپی رہنما، وہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بھی نسل کشی کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے، جو کچھ ہوا ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو یہ پہلی دفعہ ہمارے پنجاب میں جو قتل عام، اس کو قتل عام کا نام دیا جا رہا ہے، اور اب صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو چونکہ اس کو ایشو کو دبا دیا گیا ہے، دبایا جا رہا ہے، دبایا تو نہیں گیا، ابھی دبایا جا رہا ہے، اور حسب معمول اس پر بھی ڈسکشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اس پر بھی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ سرکاری بیانیہ جاری کیا جائے گا، سرکاری بیانیہ، سرکاری سچ، سرکاری جھوٹ، جیسے پہلے سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے چلے گا۔ لیکن سچویشن ایسی نہیں ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ آج پنجاب حکومت نے ایک چٹھی ارسال کی اور انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی پہ بین کر دیا جائے، ٹی ایل پی بین کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب میں جو تحریک لبیک کی اور اہل سنت والجماعت کی جڑی ہوئی ان سے جماعت مسجدیں تھیں، ان کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا، ان کی تالہ بندی شروع کر دی گئی، اور پنجاب حکومت کا یہ حکم چل رہا ہے۔